کہتے ہیں تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے کے پورے معاملات لکھے ہیں. اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کہیں ہیں. اچھا سمجھے ذرا بات, مرزا جی نے ہماری طرف منسوب کر کے بات کی کہ جی ان ساری باتوں کو لے کے نا ہم ترمذی کی روایت پڑھ دیتے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. مرزا جی آپ جیسے رافضی اور نیم رافضی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزامات لگاتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے جوابات دیتے ہیں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, صحیح تاریخی تصور کی روشنی میں, کتاب و سنت سے صحابہ کا جو پس منظر ہے وہ جو آپ آگے کہیں گے فٹ ان بیٹھنا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بھی آگے. تو جو صحابہ کی تصویر کتاب و سنت کے مطابق تاریخی طور پہ فٹ ان بیٹھتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسے بیان کرتے ہیں. ہادی اور مہدی والی روایت تو آپ نے ذکر چھیڑا تو ہم نے پڑھ دینی, یقین کریں, ورنہ ہمیں تو نوبت ہی نہیں آتی. ہم تو آپ کے لگائے گئے الزامات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت خود بخود نکھرتی جا رہی ہے. اور ہم ہمارے یہ آپ کے کہنے سے کیا نکھرے گی, ان کو تو فضیلت اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ثابت شدہ ہے. کہتے ہیں کہ جنا وہ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کئی ہیں. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کی ابتدا میں کہا تھا, تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا. مرزا جی امام حاکم, امام نسائی اور کئی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا بقول آپ کے حوالہ. کہاں خواب میں آئے تھے تمہیں, خواب میں آ گئی تمہیں یہ سب باتیں. اب مرزا جی دوسروں کے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ, مومنین کے علاوہ ہمارے جیسے غیروں کے خواب حجت نہیں ہے, تمہارا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سنیں ذرا بات, کتنے محدثین اس روایت ضعیف, کتنے چھوڑو مرزا جی 5 بتا دو جو اس روایت کو متنن ضعیف کہتے ہوں, سندن و متنن ضعیف کہتے ہیں. 5 بتا دو متقدمین میں سے, متاخرین میں سے مت بتانا, متقدمین میں سے. اچھا جی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا آپ بھائیوں کے کہ میں نے متقدمین کی بات کیوں کیا, وہ میں اس کی وضاحت دیتا. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا ہے, ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے, جس کو متفقہ طور پہ سب امام مانتے ہیں, اس چیز کا انکار کیا ہے کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پہ لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا؟ تو ایسے مرزا جی متفقہ ائمہ میں سے کون ہے جنہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا؟ اور مرزا جی کہتے ہیں باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے آتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب صحیح نہیں حسن تک. اچھا جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا, یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے, محدث الاثر امام ناصر الدین البانی کی تخریج شدہ. اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 230 ہے. بھائی جان یہ ذرا توجہ کیجیے گا, یہ روایت پوری ہے. اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو, کیا علامت لگائی ہے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کیا علامت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی؟ صحیح. بھائی جان کیا علامت ہے؟ صحیح. مرزا جی کہنے نا وہ صحیح نہیں حسن تک, ناصر الدین البانی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح. اور سنیں ذرا بات کو نا, امام ترمذی نے تو اس کو حسن قرار دیا ہے. اور سمجھے ذرا بات کو, اگر حسن کی بات ہو تو سب سے پہلے جو نقطہ سمجھنے کا ہے مرزا جی, دیکھو ابھی ہم آپ پہ کیسا ایٹم بوم گرائیں گے, دیکھیے گا ذرا بات کو نا. سنن ترمذی میں ہی ابواب المناقب کے اندر مناقب علی بن ابی طالب میں حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مرزا جس کی ایسے سیدنا علی کے لیے مولا علی لفظ استعمال کرتے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب, یہ حدیث حسن غریب ہے. اور مرزا جی حسن نہیں, صحیح نہیں حسن, صحیح نہیں حسن, صحیح نہیں حسن. تو اگر حسن درجے سے مسئلہ کوئی بگڑ جاتا ہے تو من کنت مولا علی روایت کو آپ ضعیف مانیں گے؟ نہیں. اگر آپ اس کو ضعیف نہیں مانیں گے تو اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا, اس کو آپ نے کیسے پھر ضعیف کہنا ہے؟
یہ بھی تو سمجھیں ذرا بات. اور پھر مرزا جی کہتے ہیں او البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب صحیح نہیں, حسن تک ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو کیا ہوا مرزا جی یہ لیں, ہم آپ کو آپ ہی کی ایک عبارت دکھاتے ہیں, آپ یقین کریں آپ ہم سے کہیں گے چیئرس. کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام, شیخ ناصر الدین البانی. دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام, وہ کہہ رہا ہے حدیث اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے, اس حدیث کو اہل بیت کی محبت کا امام, اس دور کا اہل بیت کی محبت کا امام بقول مرزا جی کے, وہ کہتا ہے روایت صحیح ہے, یہ روایت صحیح ہے. مرزا جی بس ڈوب کے مرنے کے لیے آپ کو شاید پانی چاہیے ہوگا. چلو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں مرزا جی, ہم آپ کو بتاتے چلیں نا, امام ترمذی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. میرے ہاتھ میں الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر ہے, امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 111 پہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر یہ روایت نقل کر کے امام جوزقانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 957 پر انہوں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو روایات بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے صحیح ابو جمرہ کی حدیث ہے جو باحوالہ حضرت ابن عباس بیان ہوئی ہے. وہ جب سے مسلمان ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. مسلم نے اپنی صحیح میں اس کی تخریج کی ہے. اس کے بعد ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا. اس کے بعد ابن ابی عمیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. امام ابن عساکر اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور اس کے بعد ذرا دیکھیے گا خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی ہادی اور مہدی والی روایت نقل کی ہے دیگر فضائل کے ساتھ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سب نقل کر کے ہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے موضوعات و منکرات کے مقابلے میں جو روایات صحاح حسان مستجادات احادیث بیان کی ہیں انہی پر اکتفا کیا. یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی موضوع اور منکر روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بیان نہیں کی, صحیح یا حسن درجے کی روایات بیان کی ہیں. اور اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. اس کے بعد یہ دیکھیں تنزیہۃ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 8 کے اوپر امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی الشافعی وہ کہتے ہیں سب سے صحیح ترین روایتیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے. دوسرا ارباز بن ساریہ کی روایت اے اللہ اس کو اللہ کی کتاب کا علم سکھا. تیسری ابن ابی عمیرہ کی روایت کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تذکرۃ الموضوعات ہے امام طاہر پٹنی الحنفی کی, اس کی صفحہ نمبر 100 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین روایت جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے وہ صحیح مسلم کی روایت کے جس کے اندر آپ کا کاتب ہونا واضح ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ روایت جو ارباز بن ساریہ کی کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا. اور اس کے بعد وہ روایت کہ اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا. تو الحمدللہ جو محدثین ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. رہ گیا مرزا جی کا یہ کہنا کہ جی تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی. مرزا جی ڈاؤٹ ڈال کے کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی. آگے دیکھو مرزا جی وہ دیکھنا اور خناس بنتے ہوئے کہیں گے, حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں ہے ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کر دیتا ہے. لیجیے مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض کروں گا یار یہ بندہ کبھی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے انہی ویڈیوز کے دوران پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. کبھی یہ آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا گستاخ ہے آدمی. صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے یہ آدمی دیکھو کتنی بڑی بددیانتی کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی سخت بات اس نے کہی ہے کہ ان کی پاس دفعہ دعائیں رد ہو جاتی.
مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی خدمت میں بطور تحفہ ہماری طرف سے ہائیڈروجن بوم. شرم باقی ہوگی تو زندہ بچیں گے ورنہ میتیں اٹھیں گی. سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے, جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 582 ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں باب قائم کیا, باب سوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فی امتہ. حدیث نمبر ہے 2280. سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی اور اسے خوب لمبا کیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج اتنی لمبی نماز پڑھی, ایسی کبھی نہیں پڑھی جتنی لمبی نماز آج آپ نے پڑھی ہے. فرمایا ہاں یہ رغبت اور ڈر والی نماز تھی. میں نے اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے 2 عطا کر دیں اور ایک سے روک دیا. میں نے سوال کیا اے اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا. میں نے سوال کیا ان پر کسی غیر قوم سے دشمن مسلط نہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منظور فرما لیا. میں نے سوال کیا یہ آپس میں قتل و غارت نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کے لیے دعوت فکر ہے. اس ایک دعا کے علاوہ بیٹھ کے سب آپس میں آپ لوگ سر جوڑ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نکال کے لا کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے امتی کے لیے دعا کی ہو اور وہ دعا اللہ نے قبول نہ کی ہو. پھر ہمارا سوال ایک دفعہ سن لیں. کیا ہے کہ آپ تو اتنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں آتی. سنیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. یہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے, ہم اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے, سوائے رافضی اور نیم رافضی اور بے شرموں کے. سنو ذرا بات کو. اس ایک حدیث کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی, 2 اللہ نے مجھے عطا کی, 1 سے اللہ نے مجھے روک دیا. اس ایک حدیث کے علاوہ قرآن و کتب احادیث و تاریخ کھنگال لیں, دوسری کوئی واقعہ لا کر دیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں یا امتی کسی ایک فرد واحد کے لیے آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس کو رد کر دیا. آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے. بات ہے اتنی سی. کہتے ہیں کہ ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ ہیں آپ کے مرزا جی. ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. کیوں مرزا جی؟ مرزا جی اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد بے شرم, ایسا اندھا بہرا لنگڑا, ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں اس کو صحیح نہیں سمجھتے. کیوں؟ دلیل سے. یہ تقلیدن دلیل ہے اس کی تمہارے پاس. بے شرم آدمی اندھے بہرے معاویہ کے بغض میں ان کی تقلید کر رہا ہے. اور کہاں ہیں وہ محدثین؟ نکالو, کہاں ہیں وہ؟ کیا ہم ان محدثین کے ساتھ اس کو صحیح نہیں سمجھتے؟ نکالو ان کو. اور پھر وجوہات اصول جرح و تعدیل کی روشنی میں کہ یہ روایت ضعیف ہے, بم سند و متن یہ روایت ضعیف ہے, نکالو. ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو انہیں صحیح نہیں سمجھتے. کیوں؟ آپ دور حاضر کے اس امام کو چھوڑ دیا, ناصر الدین البانی کو, آپ چھوڑ دیا شیخ زبیر کو. کہاں ہیں وہ سب؟ سننے والے دیکھو نا کہ کیسے اس آدمی کو سن رہے ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے دھوکے دے رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ, ان اعمال کے ساتھ ہے نا, فٹ ہی نہیں بیٹھتی. اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں. مرزا جی ہماری ویڈیوز پوری سن لیں. ہم جو آپ کے ارادات, آپ کے اعتراضات, آپ کے وساوس کے جو جوابات دیتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کے مقلدین, ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طرح آپ کے وسوسوں کا شکار ہیں, ہماری انہیں دعوت فکر ہے, ان ساری ویڈیوز کو سن لیجئے. انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوتے تو اس صورت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت فٹ ان بیٹھتی ہے, اور نہ بیٹھتی ہوتی تب بھی. پچھلے ریکارڈنگ میں ہم نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی. سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عمر بن عاص, سیدنا عبداللہ بن عمر کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو حکومت کا کوئی حقدار تھا ہی نہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو حق کے مطابق فیصلے کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا.